بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ یہ ہمارا علماء کرام کے ساتھ یہ سیگمنٹ ہوتا ہے۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائے، قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے، دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب اس پہ بہت دفعہ بات الگ الگ حوالوں سے ہوتی بھی ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے رمضان میں چونکہ دل اس طرف زیادہ مائل بھی ہوتے ہیں، ابھی جس طرح وہ ظفر عباس بتا رہے تھے، تو کبھی کبھی ساری باتیں سن کے بڑا دل بہت اداس ہوتا ہے کہ لوگ اتنی پریشانی کے عالم میں۔ تو میں چاہوں گا اگر ابتداً آپ دونوں دو کلمات کہ لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے دین نے اس کے لیے کیا ریوارڈ رکھا ہے یا کیا تاکید فرمایا، اگر کرتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں ایک بار پھر وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً تو ایک پہلو پر تو یہی ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہر آپ سے جو نیچے ہے، تنگ دست ہے، پریشان ہے، اس کی کیئر کرنے کی، خیال کرنے کی، مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ صحیح ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جبریل امین مجھے ان کے بارے میں اتنی تلقین کرتے رہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید ان کو وراثت میں سے حصے دار بنا دیں گے۔ اور ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی مدد کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مذہب اسلام چاہتا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں دوسرے کو بھی کھلائیں۔ حتیٰ کہ غلام کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاؤ اپنے غلام کو بھی کھلاؤ، جو تم پہنو اپنے غلام کو پہناؤ، اسے زیادہ سخت کام نہ لو، اور اگر سخت کام لو تو پھر اس کے مددگار بھی بنو۔ جب غلاموں کے بارے میں یہ ہے تو پھر دیگر مسلمانوں کے بارے میں جو آزاد ہیں بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہماری قوم اپنی حالت خود بدلنے کا بھی وسیم بھائی خیال نہیں کرتی ہے۔ میں ایسے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن بولتے ہیں بس کہیں سے فری میں آ جائے تو میں کھا لوں گا، وہ خود کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ انہیں کورسز کی آفر کر دیں، آپ انہیں گائیڈ لائن پوری دے دیں، ایسے سست اعظم ہیں، حالانکہ جوان بہنیں گھر میں موجود ہیں، والدہ پریشان ہے، باپ ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن ہر ہفتے جا کے پیسہ مانگ کے وہ اپنا زندگی گزار رہا ہے۔ اس پہلو پر بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ بالکل ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل یہ کہیے گا اس بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ جو ارشاد فرمایا اس کی تائید کے ساتھ اگر غور فرمائیے تو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو صحابہ کرام ہیں، جو امہات المومنین ہیں، جو اہل بیت عظام ہیں، ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے اپ اینڈ ڈاؤن ہم کو نظر آتے ہیں۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ کبھی بہت اچھے حالات ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور کبھی بہت برے حالات بھی ہوتے ہیں، کبھی فاقہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ خود شیب ابی طالب کے اوپر غور کریں تو اس کے اندر 3 سال گزارے ہیں، 3 برس۔ بنی ہاشم کا جو بائیکاٹ کیا گیا تھا اس میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر بنی ہاشم کے افراد، پیغمبر اکرم جناب ابو طالب علیہ السلام ان کو لے کر وہاں پر اس بائیکاٹ کے زمانے میں وہاں پر کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ چیزیں جو تھیں وہ بالکل یعنی اس کیفیت کے اندر آ گئی تھی کہ جہاں فاقہ ہی فاقہ تھا، پانی کی بڑی قلت ہو جاتی تھی، کمی ہو جاتی تھی، بہت ہائی ریٹس کے اوپر ان چیزوں کو خریدنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود اس کو فیس کیا گیا۔ یعنی میں جس پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ اصرار کروں گا تائیدات کے ساتھ کہ ہمیں بالکل بھوکوں کو کھانا کھلانا چاہیے، ان کے روزگار کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور جو کام ہمارے محترم ظفر صاحب کر رہے تھے بھی، جن کا تذکرہ ہو رہا تھا، بہت کمال کا اور بہت زبردست، اور دوسرے جتنے سوشل ورکرز ہیں وہ سب بڑا کمال کا کام کر رہے ہیں۔ ایدی صاحب کا ذکر آیا تھا، رضوی صاحب کا ذکر آیا تھا، ہم سن رہے تھے وہاں پر۔ لیکن یہ کہ یہ سارے کام بہت اچھے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہے حوصلہ دینا۔ مایوسی علاج نہیں ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ یا ڈسپیئر یہ علاج نہیں۔ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں مگر اس کے باوجود خودکشی آپشن نہیں ہے۔ یہ بہت کیٹیگوریکلی، اور مفتی صاحب بھی یقیناً اس کی تائید کریں گے، خودکشی آپشن نہیں ہے، حرام موت آپ کے پاس آپشن نہیں ہے۔ یہ میدان حیات ہے، میدان حیات میں ڈٹ کر لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح سے حیدر کرار کے ماننے والے بنیے، فرار اختیار کرنے کی بات نہ کریں کہ یہاں سے ہم کو چلے جانا ہے، خودکشی کر لینی ہے، یہ آپشن ہی نہیں ہے۔ اس آپشن کو بالکل کراس کر دیں اور کہیں کہ ہم کو فیس کرنا ہے۔ ہاں، اس میں جو ذمہ داری مخیر افراد کی ہے ان کو ادا کرنی، اور جو کام سب سے بڑا کرنے کا ہے وہ حکومت کا کرنے کا ہے، چاہے سٹی گورنمنٹ ہو، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، کہ ان کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے حالات کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے، مزید گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس سے پہلے اگلے سوال کی طرف جاؤں، جو مفتی صاحب نے بھی کہا، جو رضا بھائی نے بھی کہا، مفتی صاحب کا جو چونکہ اس طرح کی مثالیں میں نے بھی بہت دیکھی ہیں، تو یہ ذرا میں نوجوان دوستوں سے بھی سب سے گزارش کروں گا کہ اپنی ایفرٹ ضرور کریں
یہ میں نے بہت جگہ پہ دیکھا ہے. میں نے کہا کہ اچھا یار کوئی تم یہ کر لو یہ کر لو, نہیں مجھے پتہ ہے نا کچھ نہیں ہونا. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے نہیں یہاں تو ہے ہی فیوریٹزم, ارے اس ملک میں ہوئے, ارے یہاں میں یہ کورس کر بھی لوں گا تو بھی میری پرچی نہیں تو مجھے نوکری ملے گی نہیں, اس لیے فائدہ ہی نہیں ہے. یہ ایکسکیوز نہیں ہو سکتا نا بھائی, آپ اپنے حصے کی تو محنت تو کریں آپ. یہ بڑا ضروری ہے معاملہ میرا خیال ہے. دکھائیں جی سے سوال دکھائیے گا. میرا نام زارا جواد ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. ساس اپنی بہو پر جھوٹے بہتان لگائے اور اس کی کردار کشی کرے, یہاں تک کہ جو وہ کہہ رہی ہے لوگ اس کی بہو کو ویسے ہی سمجھنا شروع کر دیں اور بہو اپنی جان دینے تک پہنچ جائے. تو اسلامک طور پر اس بہو کے لیے کیا حکم ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے صبر کے علاوہ؟ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی کسی بنائی ہوئی چیز پر آپ کسی کو امانتی طور پر اس چیز پر بٹھائیں اور وہ اس پر قابض ہو جائے اور اس سے واپس مانگتے ہوئے جو مالک ہے اس کو اپنی جان اور مال دونوں کا خطرہ ہو, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. قبلہ جی بالکل, بہتان تراشی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج پہ بعض لوگوں کو الٹا دیکھا اور ان کے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ٹکڑوں سے نوچا جا رہا تھا, اور ایک روایت میں وہ اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. تو جب پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معصوم لوگوں پر, یعنی جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا, ان پہ الزام لگانے والے تھے, بہتان لگانے والے تھے. تو بہتان لگانا بہت بری چیز ہوتی ہے, کیونکہ یہ ملٹیپل اس میں گناہ ہوتے ہیں کہ آپ دل آزاری کے بھی مرتکب ہوتے ہیں, اس کی فیملی بھی متاثر ہوتی ہے, ان کے بچے بیچارے ساری زندگی ڈپریسڈ رہتے ہیں, اپنی ماں سے بعض اوقات بدزن ہو جاتے ہیں, جیسے اگر بچے ہیں ان کے. تو اس طرح ہرگز نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ تھوڑا سا توجہ رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے کہ بہو نے مثال کے طور پہ کسی کزن سے ہنس کے باتیں کر رہی ہے. بعض گھروں میں ایسا ماحول ہوتا ہے ایک دوسرے کو دھکے دینا, ٹچ کرنا, اور وہ فیل نہیں ہوتا ان لوگوں کو, وہ ایسا گھر میں چل رہا ہوتا ہے. لیکن وہ ایسی فیملی میں آ جاتے ہیں کہ جہاں ان چیزوں کو انتہائی مایوس سمجھا جا رہا ہوتا ہے. تو بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے گھر کا ماحول اور سسرال کا ماحول ہو سکتا ہے ڈیفرینٹ ہو, تو پھر وہ وہاں پر آ کے پہلے اس ماحول کو سمجھیں, اس کے مطابق, اس کے تقاضے کے مطابق چلیں, ورنہ اس طرح کی بدگمانیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. ابھی پوچھیں کہ اگر کردار کشی تک بات آ جائے اور لوگ اس الزام کو صحیح سمجھنے لگے تو بہو کیا کرے صبر کے علاوہ؟ مطلب اپنے بڑوں کو ڈالے اس کے اندر, اپنے شوہر کو اعتماد میں لیں. میں ایک جملہ یہ کہتا ہوں, اپنے بچیاں ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کو اور شوہر کو بیوی کو خود انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. لڑکا اپنی ماں یا بہنوں کی باتوں کے ذریعے, ان کی بتائی ہوئی ٹپس سے اپنی بیوی کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے, نہ اس کے ساتھ ڈیل کرے. اسی طرح لڑکی اپنی ماں اپنی بہنوں کے ذریعے شوہر کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے, خود سمجھیں, شوہر کو اعتماد میں لیں. اور میں ان شوہروں کو بھی معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوں, اس طرح کے بے وقوف شوہر بھی مجھے نظر آتے ہیں کہ جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی ایک پرانی عادت ہے, ہر ایک ماں کی نہیں ہوتی لیکن پرانی عادت ہے الزام لگانا, جھوٹ بولنا. تو اب یہاں کون سے ایسی نئی کوئی ماحول آ گیا کہ تم ماں نے جو کہا میری ماں نے کہا ہے, بھائی ماں تو جھوٹ بولتی رہی ہے, بہت پہلے حرکتیں کرتے رہی ہے, پورے خاندان میں معروف ہیں آپ کی والدہ محترمہ. تو پھر آپ نے یہاں پر یہ کیوں نہیں دائرہ ادب میں رہ کے کہ امی جان خدا را مجھے تو بخش دیں, میں آپ کا بیٹا ہوں, میرا گھر خراب ہوگا, میں بھی ڈپریسڈ ہو جاؤں گا, خدا کے واسطے ایسا نہ کریں. لیکن وہ ماں کے تو ضروری نہیں کہ ساس ہی غلط ہو, اس میں بھی صحیح ہو سکتا ہے, بہو اپنا دیکھیں, لیکن بچی کو چاہیے شوہر کو اعتماد میں لے, اپنے بڑوں کو بیچ میں ڈالے. پہلے اس پہ لے جی پلیز بتائیے گا, اس پہ کوئی رائے آپ کی؟ نہیں, بالکل وہی والی بات ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ بنیادی طور پر ایک بہتان لگانے والا ہے, ایک وہ ہے کہ جس پر بہتان لگایا گیا ہے. کچھ وہ افراد ہیں کہ جو اس بہتان کے اوپر یقین کر کے اپنے فیصلے کر لیتے ہیں. ان تینوں کو اپنا اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جو بہتان لگانے والے ہیں وہ ظاہر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, جن پر بہتان لگایا جا رہا ہے وہ ڈپریشن کے اندر جا رہے ہیں, اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب ہم کو کیا کرنا چاہیے صبر کے علاوہ. آپ یہ الفاظ صبر کے علاوہ یعنی خاص لمٹ تک پہنچ گیا نا معاملہ, یعنی ان کا کہنا ہے کہ صبر کی آپ ہم سے بات مت کیجیے گا, یعنی یہ جو آپ توقع کر رہے ہیں وہ تو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ صبر کے اندر استقامت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ خدا کے اوپر بھروسہ رکھیے, اور پھر ظاہر ہے کہ ان افراد کو آن بورڈ لینے کی کوشش کریں. دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہے, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ ظلم کا بھی بہت زیادہ گناہوں کا پرچار ہو کہ یہ ہوا اور وہ ہوا, لیکن یہ ہے کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا. مظلوم کو اس بات کی گنجائش دی جا رہی ہے کہ وہ انفلوئنس کرنے والے افراد کو آن بورڈ لے سکتے ہیں, اپنا درد دل بیان کر سکتے ہیں کہ صاحب ہم اور کچھ نہیں چاہ رہے, صرف اتنی سی بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کسی انگریزی میں نے ایک جملہ سنا تھا کسی جج کا, ان کو کوٹ کیا تھا کسی نے کہ ڈو ناٹ کنڈیم اینی بڈی انہرڈ. کسی کو بھی انہرڈ سنے بغیر اس کی کنڈیمنیشن کی طرف مت جاؤ, اس کی مذمت مت کرو.
اگر یہ عمل کیا جاتا ہے یہ خود سب سے بڑا کنڈیمیبل واہ واہ ایکٹ واہ ہے. صحیح ہے. اگر آپ اس کو سن ہی نہیں رہے اور اپنا فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں چونکہ یہ بہتان لگایا گیا ہے تو ایسا ہی ہوگا, یہی ہوگا پھر تو. یہ اتنی اوور سمپلسٹی ہمارے معاشروں کے اندر نہیں ہونی چاہیے. احترام اپنی جگہ, کسی بہت محترم رشتے کے ساتھ کسی نے کوئی بات کی ہے ان کا احترام رشتے کے اعتبار سے کیا جائے گا, مگر ان کی بات کو میرٹ پر لیا جائے گا. بزرگوں کے تمام تر احترام کے باوجود اگر وہ نیوٹن کے لاز آف موشن کے خلاف بولیں گے تو سیدھی سی نہیں بات مان لیں گے اس ہے, جھک کر سلام کیا جائے گا, ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے گا, مگر اس بات کو یہ بات قبول نہیں کیا تسلیم کی جائے گی. جی ہاں. بالکل صحیح, ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور مفتی صاحب یہ تو کہا کہ جی کسی چیز پر کسی کو امانتی طور پر اس چیز پر بٹھائیں, وہ اس پہ قابض ہو جائیں, یہاں تک کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ واپس مانگتے ہوئے جو مالک ہے اس کو اپنی جان اور مال کا خطرہ ہو جائے, تو پھر کیا کریں؟ جی یہ بھی حرام اور گناہ ہے. جی جی یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا, کہ جو امین نہیں اس کا ایمان ہی نہیں. اللہ, تو یہاں مبالغہ ہے تھوڑا سا, یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اور جب ایمان نقص کی طرف آئے نا تو یہ آہستہ زوال کی طرف جاتا ہے. حضرت شیطان ایمان نکال لیتا ہے. اب جیسے یہ کسی کا پلاٹ نظر آیا, کسی کا فلیٹ, کسی کا گولڈ, ایمان بدل گیا. ابھی ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ وہ کسی وجہ سے پھنسا ہوا تھا کسی مقام پر, کافی عرصے تک دونوں بھائی پھنس گئے تھے. بوڑھے ماں باپ تھے, میں نے دیکھا ان کے ماں باپ کو, 70 سال کے قریب عمر تھی. جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ اس کے رشتہ داروں نے پتہ نہیں 40-50 تولے گولڈ تھا وہ سارا لے گئے, اور ان کے مکان کے کاغذات پر ان کے دستخط لگوا لیے, انگوٹھے لگوا لیے زبردستی, سب چیزیں قبضے میں کر لی. اب وہ آ رہے ہیں تو کیس کر رہے ہیں. یہ مطلب کتنی بری بات ہے. اگر آپ یہ لے بھی لیتے ہیں تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں حرام مال کبھی راس نہیں آتا. آپ کے بچے نافرمان ہوں گے, وہ غلط روش کی طرف جائیں گے, کینسر ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ ہوگا, یہ حرام پیسہ ایسے ہی نکل جائے گا, اور آخرت میں وبال. ان کو سامنے کھڑا کیا جائے گا جس نے امانت رکھوائی, اور ان کو کہا جائے گا ادا کرو, اور وہ پیسے سے تو ہوگی نہیں, ان کی نیکیاں نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی. حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کے گناہ نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے. اب نیکیاں تو ختم ہیں, اپنے بھی گناہ, یہ والے گناہ, اب ان سب کا عذاب بھگتنا ہوگا. اور وہ شخص پھر اب اگین بے بسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں, تو بس اب کوشش ہی کر سکتے, کیا کریں مطلب. اب یہ کیا کریں کب نہیں بتا سکتا. مسئلہ یہ کہ ہمارا ملک کا نظام ایسا ہے کہ مظلوم جیل کے اندر ہوتا ہے, بعض اوقات ظالم باہر ہوتا ہے. کیا کرے گا جواب کوشش کریں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, بہترین ہے. آپ صبر کریں اور نماز سے مدد طلب کریں. اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہیں آگ لگ جاتی ہے, دیکھیں بڑی بڑی سپر پاورز گھٹنے ٹیک دیتی ہیں, سونامی آ جاتا ہے, برفانی طوفان آ جاتے ہیں, آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا کے بندے کو احساس دلاتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے. مایوس نہ ہو, اللہ کی طرف رجوع کریں, اور دنیاوی ذرائع اسباب اختیار کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. بنیادی طور پر تو بات وہی ہے کہ جو غاصب ہے وہ غصب کر رہا ہے نا, یعنی امانت میں خیانت کر رہا ہے, کسی چیز کو قبضے میں لے لیا. بعض روایات کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بالش بھر زمین بھی اگر کسی نے غصب کی ہے تو اس زمین کے ٹکڑے کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے میدان میں. انسان فقط ویژولائز کرے کہ کیا واقعاً یہ راحتیں اور یہ جو یہاں پر فیسلٹیز ہیں ان کی قیمت وہ یہ ادا کر سکتا ہے کہ جو قیامت کے میدان میں اس کا سامنا کر. یا تو وہ کہے قیامت کے اوپر ہمارا کوئی ایمان ویمان ہے نہیں, یہ باتیں ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمارا وہ مخاطب نہیں ہے, ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ ایمان کا بھی دعوے دار ہے, اسلام کا بھی دعوے دار ہے, امتی رسول ہونے کا بھی دعوے دار ہے, تو پھر اس کے بعد اس کو ان باتوں کی طرف سوچنا چاہیے. سیکنڈلی سسٹم کو اتنا امپروو تو کریں کہ تھانے کے اندر جاتے ہوئے کسی کو خوف تو نہ آئے, وہ کہے کہ زمینیں 2 اور لے لے مگر مجھے تھانہ نہ دیکھنا پڑے, میں رپورٹ نہ درج کراؤں, وہاں پر FIR کے لیے مجھے نہ جانا پڑے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اس ایک بالی زمین کو چھوڑواتے مجھے سب کچھ حوالے کرنا پڑ جائے گا. خدا کے لیے خود ہمارے جو پولیس کے محکمے والے احباب ہیں وہ بھی ان باتوں پر غور کریں کہ کیا سبب ہے کہ لوگوں کے عدم اعتماد کی یہ کیفیت پائی جاتی ہے, اور لوگ کیوں اس طریقے سے سوچنے پر مجبور ہیں. اور اسی پہ آخر میں بتا دیں, میں کسی بھی طبقے یا کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہا, لیکن ایک روش یہ بھی ہے کہ جناب چونکہ میں اگین ہم کرنٹ افیئر اور اس پروگرام میں ہم اس طرح کی مثالیں ایک سے زیادہ میں نے بہت دیکھی ہیں, ایک سے زیادہ دیکھی ہیں, کہ جہاں پر وہ آپ کی زمین ہے, میں نے ہتھیار لیے, اور اب چونکہ اس پر سوسائٹی یا لوگ معترض نہ ہوں تو میں نے یہ کیا ہے کہ اس زمین کا کچھ حصہ یا پورا حصہ اس کو عبادت گاہ بنا دیا ہے, اس پر میں نے مسجد بنا دیا کچھ. اور یہ عمل کرنے سے یہ عمل جائز تو نہیں ہو جائے گا نا ہتھیانے والا, کیونکہ یہ میرا آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے, دیکھا ہے میں نے خود. دیکھیں ارے مسجد بنی ہوئی ہے, تو وہ کرو مسجد کے بارے میں بات کرو, آپ کے مسجد کا مینار گرے.
غصب شدہ شے پر تو عبادت گاہ بھی تعمیر کرنا حرام ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ یہ غصب شدہ چیز جگہ پر بنی ہوئی ہے وہ وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا ہمارے حنفی کے اندر۔ مجھے معلوم ہے جگہ چوری کی نماز نہیں، اچھا نماز پڑھے گا، فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کے اگر اس کو معلوم ہے یہ مقصوبہ شے ہے، جگہ ہے، اور نماز پڑھے وہ گناہ گار ہوگا، اس کو وہاں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو ویران کرنا چاہیے۔ یہ مسجد درار کے حکم میں جس کو گرا دینے کا حکم ہے، تو یہ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اچھا، بعض مزارات بنا دیتے ہیں وہاں پہ پیر صاحب کے، اور وہ پھرجڑیاں سے لگا دیتے ہیں اس کے اندر، اور باقی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ شرم نہیں آتی ذرہ برابر کہ تم اللہ کے دین کو اپنے گندے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال کر کے کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ کہ معاذ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو، رسول کو دھوکہ دے سکتے ہو، فرشتوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، مخلوق کو تو دے سکتے ہو، لیکن پہنچو گے کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ شفاعت کس کی چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکار اپنے امتیوں سے اپنے آل کی طرح محبت فرماتے ہیں۔ جو مظلوم امتی ہوگا، آپ وہاں پہنچیں گے، ظلم کیا ہوگا، اگر سرکار نے شفاعت سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ سمپل سی بات اتنی سی ہے کہ کسی بھی غصب شدہ جگہ کے اوپر، جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، جب وہ اس کا حق ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی تصرف اس کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ فرضیت کے حوالے سے مفتی صاحب نے ایک گنجائش فرمائی، لیکن یہ کہ ہمارے فقہ جعفری کے اندر نماز باطل ہے، نماز قبول بھی نہیں ہوگی اور باطل بھی ہے، یعنی اس کو نماز کو اعادہ بھی اعادہ نہیں کرنا، فقہ حنفی کے اندر جو آپ نے فرمایا یہاں اعادہ بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کا حق ہی نہیں تھا۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ تو فقہی ایک معاملہ ہو گیا، لیکن یہ کہ بہرحال اس طرح سے پروردگار عالم کو یا اس کے فرشتوں کو بیوقوف بنانے کی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو افسوس ہے ایسی عقل کے اوپر۔ صحیح، بہت 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 شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت شکریہ۔ اس سے پہلے وہ ساز بہو والے مسائل تھے، تو کچھ مسائل مجھے اندازہ ہو رہا ہے میں عالمگیر بھی ہیں۔ وہ ایک سوال آیا کہ جی وہ ساس میرے ساتھ یہ کر رہی ہیں تو فقہ فلاں کے مطابق بتا دیں کہ ایسی ساس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کہا یہ مسائل جو ہیں یہ فقہ سے بالا تر ہے، چاہے وہ فقہ جعفری ہو یا حنابلہ، وہ ساس اور بہو کے مسائل وہ یونیفارم ہے، وہ تو اس میں میرا خیال دنیا کہیں جا رہی ہے، ساس بہو کے مسئلے۔ ہاں یقین کرو، کہنے لگے جی فقہ فلاں کے مطابق بتا دیں کہ ایسی ساس کا کیا کرنا چاہیے۔ بھائی یہ تو ساس ہے بھائی، اب یہ فقہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسا بھی صورتحال ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔